آئیں گے لے دیکھ لے جی بھر کے چہرہ علی اکبر کا لے دیکھ لے جی بھر کے چہرہ علی اکبر کا لیلا نے کہا بیٹھو یہ کس طرح سائے میں پھرتا ہے نگاہوں میں لاش علی اکبر کا پھرتا ہے نگاہوں میں لاش علی اکبر کا سلوات والے کدھر کی موت ہے میں نوجوان بیٹے کا جبر جہاں سے کرنا جوان بیٹے کا غضب ہے خون میں بھرنا جوان بیٹے کا زندہ مجید گزرنا جوان زندہ مجید گزرنا جوان بیٹے کا شباب تھا کہ شہ مشرق سے چھوٹے خدا پدر کو نہ دکھلائے مانگ راحت جان کلیجہ زخمی ہو جب دل کو پھر قرار کہاں خدا تو سینے اکبر سے گزری نو کے سینہ لہو دروش میں ماں لہو دروش میں ماں میری زبان تڑپ کے جانبے گھر دو نگاہ کی شہنے زمین پکارتے ہوئے دوڑے میرے شہید پسا میرے جوان میرے مہرو میرے شہید پسا میرے ہنسی میرے یوزو میرے رشید پسا غریب و غریب پدر پیار نئی واردات ہے بیٹا خبر
के थामे हुए जिगर दौड़े कभी तो पहुंच पा मानिंद शेर न दौड़े कभी लगन कभी लुटे हुए वो कमाई बस तलाश मिले जमी पे कौन अजीब हालाते फर्जंद नो जवान देखी हाथ से होठों पा निकले हुए ज़बान देखी खमास चरपा ज़र्दे लबों पे जा देखे करे जा पर सेना पेदर के सामने बेटे कदम खड़ता था हुसैन हो जाता था। इंसानी के लिए इरशाद फरमाया कि कोई शय और कोई वजूद न था, इंसान का कोई वजूद न था, लेकिन हमने उसको लायक ज़िक्र करार दिया।
کوئی تذکرہ نہیں تھا، کوئی ذکر نہیں تھا، کوئی مذکور نہیں تھا، لیکن ہم نے انسان کو خلق کیا اور اس کو پروان چڑھایا اور اس کے اختیار میں چیزیں بھی دی اور اس کے ساتھ آزمائشیں بھی رکھی، تب وہ انسان لائق تذکرہ ہوا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مذکورہ سے مراد عدم سے وجود میں آنا ہے، یعنی جو عدم تھا تو کوئی شے نہیں تھی، لیکن وجود میں جب لایا گیا تو قابل تذکرہ ہوا، قابل ذکر ہوا۔ اور بعضوں نے کہا کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو علماء ہیں جو مرنے کے بعد بھی قابل ذکر ہے، یہاں پر مذکورہ سے مراد دانشمند افراد اور علماء اور دیگر افراد ہیں جو مرنے کے بعد بھی لوگوں کے درمیان زندہ رہتے ہیں، اپنے افکار اور اپنے عقائد اور اپنی تحریر اور تمام چیزوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان تو نہیں رہتے، لیکن ان کا تذکرہ بہرحال باقی رہتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر مراد مذکورہ سے مراد علماء و دانشمند بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ان آیات کی شرح سے پہلے اس مبارکہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کا ثواب جو روایات میں بیان ہوا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں کہ سورہ دہر کی فضیلت میں یہ آیا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کہ من قرأ سورہ العطا کان جزاہ علی اللہ جنتن و حریرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ العطا کو پڑھے گا اس کی اجر و ثواب خدا پر جنت اور جنت کے ریشمی لباس ہے۔ جو بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا خدا پر جنت اس شخص پہ عطا کرے گا، خدا پر حق ہے کہ وہ اسے جنت دے گا اور ریشمی لباس سے مزین کرے گا۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر جمعرات کی صبح کو سورہ العطا پڑھے گا اس کی جزاؤں میں سے ایک جزا یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن پیغمبر اکرم کے ساتھ محشور ہوگا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے گا۔ تو یہ تلاوت کا فائدہ ہے، چونکہ ظاہری الفاظ کی جو تلاوت کرتا ہے اور ہم معنوی اعتبار سے بھی اس کی شرح کر رہے ہیں تاکہ آپ حضرات اس سورہ سے استفادہ کریں اور معنی کے اعتبار سے اور اس کی مرادی معنی سے بھی آشنا ہو سکے۔ تو دونوں صورتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اس سورہ میں بھی وہی بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی خلقت کے مراحل جو ہوتے ہیں ظاہری طور پر جو جنین ہوتا ہے، پہلے ایک نطفے کی شکل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایک لوتھڑا بنتا ہے، اس کے بعد ایک گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، اس میں ہڈی آتی ہے، پھر اس کے بعد مراحل گزرنے کے بعد مکمل ایک انسان کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ان مراحل کا تذکرہ اس سورہ میں ذکر ہوا ہے، اس کی ابتدائی آفرینش کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ انسان کی جو خلقت ہے ایک شاہکار خداوندی ہے۔ کسی مخلوق کے بارے میں یہ ذکر نہیں ہوا، لیکن جہاں کہ انسان کو خلق کیا ہے تو پروردگار نے احسن الخالقین کہا کہ میں بہترین خلق کرنے والا ہوں، خالق۔
یہ صرف اور صرف حضرت انسان کے لیے کہا. کیوں کہ ایسا شاہکار کوئی نہیں بنا سکتا, کوئی خلق نہیں کر سکتا جس طریقے سے پروردگار نے انسان کو انسان کی شکل اور حیت بنائی ہے اور عقل جیسی نعمت سے مزین فرمایا. اب جب یہ جسمانی کیفیت کے ساتھ ساتھ ایک عقل جیسی نعمت کو بھی عطا کیا تاکہ ان جسمانی تقاضوں کے ساتھ ساتھ روحانی غذا سے بھی وہ محسوس ہوتے رہے. لیکن وہ بدبخت انسان ہے کہ جو جسمانی اعتبار سے اور ظاہری اعتبار سے تو دیکھتا ہے لیکن باطنی طور پر توجہ نہیں کرتا ہے. باطنی طور پر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ باطنی طور پر وہ خیال رکھے, جس طریقے سے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اِنَّ لِلْجِسْمِ سِتَّةَ أَحْوَالٍ, کہ انسان کے 6 مراحل ہے. جسم کے 6 مراحل بیان ہوئے. الموت والحیات والمرض والصحا والغفلہ. یہ 6 مراحل جو مولا کائنات نے بیان کی. والیقظہ والنوم والیقظہ, یہ 6 مراحل ہیں جسم کے, کہ وہ جسم کی حالتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. موت بھی آتی ہے, زندگی بھی, حیات بھی جو ہے بسر کرتا ہے انسان, زندگی گزارتا ہے, اور وہیں پہ مرض بھی ہوتا ہے, کبھی صحت مندی بھی ہوتی ہے. 4 ہو گئے. اور ایک ہے نوم, محو خواب بھی رہتا ہے, سوتا بھی ہے اور بیدار بھی ہوتا ہے. تو یہ 6 حالتیں جسم کی ہے. ویسے ہی 6 حالتیں روح کی بھی بتائی. جس طریقے سے 6 حالتیں جسم کی ہے ویسے ہی روح کی 6 حالتیں. اور روح کی حیات علم ہے, روح کی حیات علم ہے, اور روح کی موت جہل ہے. یہ 6 حالتیں بیان ہوئی ہے مولا کائنات کی زبان سے. آپ نے یہ بیان کیا کہ زندگی علم ہے روح کی, اور موت جہل ہے, اور مرض شک ہے, اور صحت یقین ہے, والنوم غفلت ہے, یقظہ یعنی بیداری حافظہ ہے. یہ 6 حالتیں روح کی بھی بیان ہے کہ جس طریقے سے انسان جسم کی افزائش میں رہتا ہے ویسے ہی روح کی افزائش کے لیے بھی کرنا چاہیے. ان امور کی طرف متوجہ رہے. اسی لیے سب سے اہم معرفت کا درجہ آتا ہے کہ جب انسان کی عقل جیسی نعمت عطا کی ہے تو عقل اس کو سوالات پیدا کرتی ہے. اس کے اندر انسان کے اندر عقل سوالات مہیا کرتی ہے, سوالات پیدا کرتی ہے, پوچھتی ہے. ضمیر پوچھتا ہے کہ مجھے کیوں دنیا میں لایا گیا اور مجھے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے. یہ جو نفسیاتی کیفیت ہے یہ بیان ہوئی ہے. جب انسان ہوش سنبھالتا ہے تو اندر سے یہ سوالات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اب ان سوالات کا جواب قابل اطمینان دیا جائے, مطمئن کیا جائے, تبھی وہاں سے اس کی معرفت کی ابتدا شروع ہوتی ہے. جیسے ہی انسان کا ضمیر اور عقل جواب دینے لگتا ہے کہ میں یہاں پر کس مقصد کے لیے آیا ہوں, اس مقصد کو سمجھ لے اور شکر منعم قرار کر لے. یعنی جو نعمتیں پروردگار نے دی ہے, زندگی عطا کی ہے, تمام کائنات کی نعمتیں اس کے لیے مسخر کر دی ہے. کس لیے کی ہے؟ انسان کے لیے. تمام کائنات کی شے کو, اشیاء کو انسان کے لیے پروردگار نے مسخر کر دیا.
اب اس کے اشاروں پہ تاکہ وہ نعمتوں سے استفادہ کر سکے، فائدہ اٹھا سکے۔ اگر انسان ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو ضروری ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرے۔ جو منعم ہے، پروردگار ہے، جو نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ جو چیز نہیں تھی وہ پروردگار نے دی۔ ہم اب تک عدم میں تھے تو پروردگار نے وجود جیسی نعمت سے بخشا، معرض وجود میں لایا، تو قابل شکر ہے اور اس کی ذات کے لیے شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ معرفت خداوندی کا آتا ہے، تمام نعمتوں سے استفادہ کرنا ہے اور شکر منعم کرنا ہے۔ وہی آیت کا ذکر ہو رہا ہے، آیت میں ذکر ہو رہا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر، کہ کیا زمانے میں انسان پر ایسا وقت آیا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ استفہامیہ طور پر سوال ہو رہا ہے۔ ایسا کہیں زمانہ گزر گیا تھا کہ عدم سے وجود میں کوئی شے موجود نہیں تھی، وہ زمانہ عدم کا تھا، کوئی شے موجود نہیں سوائے پروردگار۔ اور ان زمانوں سے پہلے، سب سے پہلے کسی کا نور تھا تو وہ نور محمد و آل محمد کا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نور حیدری، نور صدری، نور خیبری، سلوات باز بلا۔ اللہم صلی علی محمد۔ رسول اکرم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے پروردگار نے میرے نور کو خلق کیا۔ اور وہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جس طریقے سے نبی کی نبوت تھی، وہ نور نبوت تھا، نبی کی نبوت تھی، ویسے ہی امیر المومنین اس زمانے میں جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، اس وقت بھی مولا کائنات کا لقب امیر المومنین تھا، یعنی مومنین کے امیر تھے۔ جس طریقے سے نبی تھے تمام امت کے لیے، اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی تھا ہی نہیں تو نبوت کہاں سے آئی؟ جب مومنین ہی نہیں تھے تو پھر امیر المومنین کہاں سے ہوتے؟ تو عالم ارواح میں پروردگار نے پہلے ہی ولایت کا اقرار لے چکا تھا، تمام انبیاء سے بھی لے چکا تھا۔ جس نبی نے سب سے پہلے ولایت کا اقرار کیا اس کو افضل ترین رسول اور اولو العزم قرار دیا۔ نبی کی نبوت مکمل نہیں ہو سکی جب تک کہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا اقرار نہ کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نبی کی نبوت بھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اقرار ولایت نہ لیا ہو۔ کیوں کہ اسلام مکمل اسی وجہ سے ہوا، جہاں پروردگار نے جیسے ہی اعلان کروایا تو فوراً ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، کہ آج دین مکمل ہو چکا اور میں دین تمام نعمتیں تمام ہو چکی ہے اور میں اس دین اسلام سے راضی ہو چکا۔ کس دین سے راضی ہو چکا؟ جس دین میں ولایت امیر المومنین کا اقرار کے ذریعے سے تکمیل دین ہوا، تب پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دین مکمل دین ہو چکا ہے۔ کس کی بنا پر؟ علی کی ولایت کی بنا پر۔ اور یہ نور یا انوار اس زمانے بھی موجود تھے جب جناب آدم کی خلقت بھی نہیں ہوئی تھی۔ ان دو آیتوں میں ذکر ہوا ہے، انسان کا لفظ آیا، تو پہلا والا انسان جناب آدم قرار دیا گیا اور دوسرا انسان
جو موجود ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ روایات میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا فرق جو ہے ایک آیت میں اور یہ اختلاف، کیونکہ جناب آدم یہاں پہ مراد نہیں ہے بلکہ خود ہی انسان موجود ہے، کیونکہ انسان کے جو ذرات ہیں جب عدم سے وجود میں لایا گیا تو عدم میں مٹی، پانی اور ہوا میں اس کے ذرات منتشر تھے، کیونکہ انسان کی خلقت مٹی سے اور یہ عناصر سے ہوئی ہے، مٹی سے اور پانی سے جہاں پروردگار نے اس کو مرکب کیا تب انسان کی خلقت کی۔ تو جب یہ وجود نہیں تھا تو یہ جو عناصر تھے کسی گوشے میں پڑے ہوئے تھے، لیکن جب پروردگار نے ان عناصر کو یکجا کیا، مرکب کیا، تب انسان کی خلقت ہوئی۔ جب کچھ نہیں تھا تو اس وقت پروردگار نے انسان کی خلقت کی جناب آدم کی شکل میں، نہ ماں باپ تھے، نہ ماں تھی، نہ باپ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آئے مباہلہ میں عیسائیاں آ کر، ایک وقت آ کر نصارہ رسول اکرم کی خدمت میں آ کر یہی تو سوال کیے تھے کہ جناب عیسیٰ ہمارے لیے فرزند رسول، فرزند خدا ہے، خدا کا فرزند ہے، کیونکہ ان کا باپ نہیں تھا۔ تو رسول اکرم نے یہی دلیل دی تھی اور جو ہے وہی نازل ہوئی تھی۔ پروردگار نے کہلوایا کہ اے رسول کہہ دو کہ اگر ان کا باپ نہیں تھا جناب عیسیٰ کا تو جناب آدم کے تعلق سے کیا خیال ہے؟ نہ ان کے لیے کوئی باپ تھا نہ ماں تھی، دونوں نہیں تھے، تو اس کو کیسا وجود میں لایا؟ تو جس طریقے سے جناب آدم کی خلقت ہوئی، نہ ماں تھی نہ باپ تھا، ان تمام ذرات کو یکجا کیا تب انسان کی خلقت ہوئی اور عرض وجود میں آئی۔ تو اب یہی قیامت کے روز جو ہمارا عقیدہ ہے کہ جب انسان کو دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے، وہی کیفیت سے اٹھایا جائے، اور اجل کا بھی مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور قبروں سے اٹھائے جائیں گے، وہی حالت۔ تو یہ دلیل ہے کہ جب ابتدا میں ان عناصر کو یکجا کر کر انسان کی شکل دے سکتا ہے تو مرنے کے بعد وہی ذرات کو یکجا کر کے زندگی کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ ابتدائی خلقت کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں آگے چل کر یہ آیات کے بارے میں ذکر ہوگا، آیات میں ذکر ہوگا، قرآنی تذکرہ کیا جائے گا قیامت کے بارے میں۔ تو بہرحال انسان کی خلقت ہوئی ہے، اور اس خلقت سے پہلے پروردگار نے ہادی امت کو بھی قرار دیا، نبی کی شکل میں، امام کی شکل میں۔ تو ان کے نور کو پہلے ہی ان کا انتظام کر چکا تھا، کیونکہ ہدایت ضروری تھی۔ ہدایت کے بغیر ہدایت کا سلسلہ تا قیامت رہنے والا ہے، اور آگے چل کے آیت میں ذکر بھی آئے گا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، جو اس آیت مبارکہ میں پروردگار نے انسان کے اختیار میں دے دیا، اس کے سننے کی صلاحیت پیدا کی، آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کی، زبان سے بولنے کی صلاحیت پیدا کی، سمیعاً بصیرا، آج جو شکل میں موجود ہے انسان، اس کی آنکھ بھی موجود ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ اور وہیں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، کتنا عجیب الخلقت ہے انسان کہ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، اور ہڈی سے سنتا ہے۔ اور روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ پیٹ میں، بطن میں غلاظت لیے ہوئے پھرتا ہے، پھر یہ تکبر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تکبر اور غرور کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ابتدا بھی نجیس ہے اور انتہا بھی نجیس ہے۔ انسان کی ابتدا بھی نجاست ہے اور انتہا بھی نجاست ہے۔ اس کے باوجود بھی انسان زندگی میں رہ کر
غرور اور تکبر میں مبتلا ہے. تو لہذا انسان کی جب خلقت ہوئی اس سے قبل یہ انوار عالم ارواح میں خلقت میں جب دور زمانہ دہر کچھ موجود نہیں تھا. اسی لیے مثل الاعلیٰ اگر کسی کو قرار دیا اہل بیت علیہ السلام. مثل اور مثل میں تھوڑا سا فرق ہے اور آپ کی زحمت تمام. انشاءاللہ آگے جو آیات آئیں گی اس کی شرح ہوگی. مثل الاعلیٰ اہل بیت علیہ السلام کو قرار دیا. مثل اسے کہا جاتا ہے جو صفات میں ہم ایک جیسا ہو. صفات میں ایک جیسا ہو, اس کے مثل ہو. اور مثل ذات میں ہوا کرتا ہے, اسی لیے مثل نہیں کہا گیا. لیسا کمثلہ شیء, اس کی ذات کے مثل کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن مثل کس کو قرار دیا؟ اہل بیت علیہ السلام, کیونکہ یہ صفات جو خداوند عالم رکھتا ہے, مظہر صفات الہی اگر کوئی ہے تو مولا کائنات اہل بیت علیہ السلام. اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مطہرہ, اسی لیے ان کو مثل الاعلیٰ کہا گیا کہ جب زمانہ بھی موجود نہیں تھا. اسی لیے یہ امام زمانہ ہیں جن کے وجود کے بعد یہ زمانہ شروع ہوا ہے, ہمارا وجود باقی ہے. ان کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا گیا. یہ تمام چیزیں جو انسان کی خلقت کے مراحل جو اس آیہ مبارکہ میں بیان کیے ہیں. اور وہیں انشاءاللہ جو نطفے کے بارے میں ذکر ہوا ہے اور جنین کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے, انشاءاللہ اس کی شرح انشاءاللہ کی جائے گی. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. بہرحال پروردگار نے انسان کو خلق کرنے سے پہلے ہادی کو بھی خلق کرنا لازم قرار دیا ہے. پہلے ہی انسان کو خلق کرنے سے پہلے ہادی امت کو بھی خلق کیا ہے, نبوت کی شکل میں اور امامت کی شکل میں, نبی کی شکل میں اور امام کی شکل میں. اور ہدایت کے معنی بھی یہی ہے کہ جو بغیر کسی عوض کے اخلاص کے طور پر کوئی چیز پیش کرے, اخلاص کے ساتھ, بغیر کسی مفاد اور بغیر کسی عوض کے کسی پر لطف و کرم کرنا ہدایت ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہدیہ کہتے ہیں, بغیر کسی عوض کے اگر کوئی آپ کو تحفتاً اور اخلاص کے ساتھ کوئی چیز دیتا ہے تو اس کو ہدیے سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ کرم ہے, ان کا لطف و کرم ہے کہ جو ہماری ہدایت کے لیے آئے, ہم پر لطف و کرم کیا. لیکن زمانے نے ان ہادیوں کے ساتھ کیسا رویہ کیا. دن دن کی بھوک و پیاس پانی بند کر دیا گیا. وہ حسین ابن علی جس کا بھرا گھر ایک بڑی دوپہر میں برباد کر دیا گیا. ننھے ننھے بچے التش التش کی صدائیں بلند کرتے نظر آ رہے. عجیب کربلا میں جو ماحول دیکھا گیا, ایک طرف حق ہے تو دوسری طرف باطل, لیکن جو ہدایت پانے والے تھے اس دوران بھی ہدایت پا گئے. تو سب سے بڑی دلیل حر کی تھی کہ جہاں حر باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آئے اور فوراً امام کی خدمت میں آ کے کہنے لگا, مولا یہ جو صدائے التش ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار میں, تو لہذا سب سے پہلے آپ مجھے اجازت دیں, مجھے جنگ کی اجازت دی. اور کو اجازت ملی اور میدان کربلا میں اپنی جان امام پر سے قربان کر دی. عزیزو, ایک کے بعد ایک
شہید گزرتا گیا، امام پہ سے قربان ہوتا گیا، جام شہادت نوش کرتا گیا۔ لیکن جب بنی ہاشم کی باری آئی تو آپ دیکھیے کہ وہ علی اکبر جو ہم شبیہ پیغمبر، یہ کیسے مسلمان ہے کہ جو رسول کی ہو بہو تصویر دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ظلم و ستم سے باز نہیں آ رہے۔ ہو بہو علی اکبر، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں رسول کے جیسے۔ یہ امام حسین کی طرف سے حجت تمام ہو چکی ہے کربلا، ایک علی اصغر کے ذریعے اور ایک علی اکبر کے ذریعے سے۔ علی اصغر کے ذریعے سے جو کربلا میں موجود تھے کہ وہ انسان بھی نظر نہیں آتے، کیونکہ اگر انسان ہوتا تو کم از کم یہ 6 ماہ کے بچے کا تو خیال کرتا، اور مسلمان علی اکبر کو دیکھ کر باز آ جاتے۔ یہ دونوں صورتوں سے معلوم ہوا کہ کربلا میں نہ انسان تھا نہ مسلمان تھا۔ عزیزو، وہ علی اصغر جو ابھی 6 ماہ کا بچہ ہے، جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، جھولے سے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے۔ ادھر دوڑتے ہوئے امام حسین خیمے میں آئے، کہا کہ بہن زینب یہ رونے کا غل کیسا ہے؟ کہا کہ بھیا آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دی ہے۔ کہا کہ اسے مجھے حوالے کر دو، اسے پانی پلا کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر علی اصغر کو آغوش میں لیا، مقتل کی طرف چلے ہیں اور ایک سوال کیا، اے فوج اشقیاء، اگر میں تمہارے نزدیک گنہگار ہوں تو اس بچے کا کیا قصور؟ عزادارو اس کا جواب تیر شعبہ سے آیا اور مولا نے ایسا تیر چلایا کہ علی اصغر کا گلا چنتا ہوا بازو امام حسین پر پیوست ہوا۔ ادھر باپ کے ہاتھوں کا بیٹا منقلب ہو گیا۔ امام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضاء تسلیم لامرے۔ عزادارو، امام نے ننھے لاشے کو ابا کے دامن میں لیے ہوئے خیمے کی طرف بڑھتے ہوئے یہ تأمل کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کس منہ سے خیمے میں جاؤں۔ عزادارو، امام نے 6 مرتبہ کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ میرا باپ کو کیا جواب دوں، میرا باپ کو کیا بتاؤں۔ عزادارو، جلال حسینی ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوئے، جیسے ادھر خیمے میں پہنچے تو رباب دوڑتی ہوئی آئی۔ اب جو دیکھا تو باپ کے ہاتھوں پر 6 ماہ کا بچہ ہے، جس کا گلا چھدا ہوا ہے، بن کا ڈلا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ایک جملہ کہا ہے، بیٹا اصغر، کیا تمہارے سن کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ بارہ الہ ذکر قلیل کو سامعین کرام خدا کے کرام سے قبول فرما۔ بارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا حاضر کے لیے مقاصد کو بردار تاکہ مومن مومنات کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اطلاعات مقدسہ کی حفاظت فرما، مشتاقان زیارات اطلاعات مقدسہ میں بار بار زیارات سے مشرف فرما۔ بارہ الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اور ان کو جوار آئمہ میں جگائے عنایت فرما، امام کی ظہور میں تاجیر فرما، ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ یہ اجازت دی آخر سکینہ بیگم اور حضرت نساء بیگم سے اجازت کی دعا سے قبل حسین اور دیگر جو بھی حاضرین کے مرحومین ہیں ان کے لیے ساتھ